روح یارم بائی ارید شاہ ایپیسوڈ 4۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس آدمی کی طرف بڑھنے لگی، لیکن پاس آنے پر اسے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اسے لگا جس کے پاس وہ جا رہی ہے وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے، لیکن اب وہ اس کے بہت قریب آ چکی تھی اور اس کی سوچ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق تھی۔ وہ چیز روح کی موجودگی کو محسوس کر چکی تھی۔ روح نے اپنے قدم ہی روک لیے۔ وہ چیز پلٹ کر دیکھنے لگی اور اسے دیکھتے ہی روح کی چیخ نکلی۔ یارم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، یہاں پہ خوفناک اور خطرناک ترین جانور تھے۔ نہ جانے انسان نما دکھنے والی یہ کون سی چیز تھی جس کے ہاتھ میں کسی جانور کا ایک چھوٹا سا بچہ اور منہ خون سے لت پت تھا، اور اب اس کا اگلا شکار روح تھی۔ خطرناک ترین جانور جس کے منہ اور ہاتھوں پر خون لگا تھا۔ اس نے کسی چھوٹے سے جانور کے جسم کا کوئی حصہ اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ اس کا پورا جسم سفید تھا، پیچھے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آدمی لمبا سا جمپر پہن کے کھڑا ہو، لیکن پاس آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک جانور ہے۔ اس کا قد کسی عام آدمی کی طرح ہی تھا، مگر جسمانی لحاظ سے کافی موٹا تھا اور بالکل عام آدمیوں کی طرح دو پیروں پہ چل رہا تھا۔ شکل خطرناک ترین سور جیسی تھی۔ روح کی تو جیسے سانس ہی تھمنے لگی۔ وہ خطرناک جانور تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ روح کو لگا کہ جیسے وہ اپنی آخری سانسوں کے بہت قریب ہے، بس کچھ ہی دیر میں اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ وہ خطرناک ترین جانور اس کی طرف بڑھنے لگا تھا اور اب کچھ ہی لمحوں میں اس پہ حملہ کرنے والا تھا۔ وہ چیخ مارتی جیسے ہی پیچھے کی طرف بھاگنے لگی، کوئی اس کے اوپر سے چھلانگ لگاتا اس خطرناک جانور اور روح کے بیچ آ رکا اور اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی کوئی چیز جانور کی گردن کے اندر گھسا دی۔ یارم بھاگے یہاں سے، چلیں یارم پلیز چلیں یہاں سے، روح کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن روح کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ وہ جانور ابھی تک پیچھے کیوں کھڑا ہے، ان پہ حملہ کیوں نہیں کر رہا۔ روح نے جب اسے کھینچنے کی کوشش کی تو جانور بھی 7 قدم اٹھا رہا تھا۔ چلیں یہاں سے ورنہ اندر جاؤ روح، وہ بنا کسی ڈر کے بولا، لیکن روح نے اسے کھینچنا نہ چھوڑا۔ جب روح نے یارم کے ہاتھ پہ خون لگا دیکھا، وہ خون یارم کا نہیں بلکہ اس خطرناک جانور کا تھا۔ یارم کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو اس جانور کے گردن کے اندر تھی، اور گردن سے نکلتا ہوا خون یارم کے ہاتھ پر گر رہا تھا۔ یارم نے ایک جھٹکے سے وہ چیز اس کی گردن سے نکال کر جانور کو دھکا مارا۔ وہ دور جا کر زمین پر گرا، خون تیزی سے اس کی گردن سے نکل رہا تھا۔ یارم چلیں یہاں سے، روح نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، یہ زندہ ہے، جب تک میں اسے مار نہ دوں نہیں جاؤں گا۔ یارم نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑایا اور پھر سے اس جانور کی طرف بڑھا اور پھر اس کے قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ یارم چھوڑیے اسے، چلیں یہاں سے، روح نے اونچی آواز میں کہا، جبکہ یارم اگلے ہی لمحے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز اس کی گردن پر زور زور سے مارنے لگا۔ جانور عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا جس سے روح اور زیادہ ڈر رہی تھی۔ یارم بس کریں، وہ مر چکا ہے۔ 11 سے 12 بار چاقو اس کے جسم کے اندر گھسانے کے بعد بھی یارم کو چین نہ ملا تھا۔ نہیں، روح ابھی بھی زندہ ہے، عجیب جنونی انداز میں بولا اور ایک بار پھر سے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ یارم بس کر دیں، وہ ویسے بھی مر جائے گا، روح نے ایک بار پھر سے اس کے قریب آ کر کہا۔ نہیں، اسے مارنے کا حق صرف مجھے ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تم پہ حملہ کرنے کی؟ یہ تمہیں مجھ سے دور لے کے جانے والا تھا، یہ تمہیں مار دینے والا تھا۔ روح، یہ میرا مجرم ہے، میں اسے ایسے نہیں چھوڑوں گا، وہ دیوانوں کی طرح کہتا ایک بار پھر سے چاقو جانور کے جسم کے اندر باہر کرنا شروع ہو چکا تھا۔ اب روح کو اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ کیسے کسی کی اتنی بے دردی سے جان لے سکتا تھا؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نس نس میں یارم کا ڈر گردش کر رہا تھا۔ جانور کے جسم سے ہر قسم کی حرکت ختم ہو چکی تھی۔ یقیناً وہ مر چکا تھا، لیکن یارم اب تک اسے مارے جا رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور اس کے پاس آئی۔ یارم اب تو مر گیا، اب بس کر دیں، روح ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آ کے بولی، مگر یارم اس کی بات سن کہاں رہا تھا۔ اس نے تو اپنی کارروائی اب تک جاری رکھی تھی۔ وہ مسلسل چاقو جانور کو مارے جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کسی مردہ جسم کے اندر سے چاقو نکالنے کے لیے بہت ہمت چاہیے۔ نہ جانے کی ہمت یارم کہاں سے لا رہا تھا، لیکن اس نے یہ کام ابھی تک روکا نہیں تھا۔ مزید یہ سب کچھ دیکھنا روح کے بس سے باہر تھا۔ جانور مکمل طور پر خون سے لت پت اور اس کا خون پوری طرح سے برف پہ گرا ہوا تھا۔ وہ دیوانہ وار اسے مارے جا رہا تھا۔
روح کو اس کی دیوانگی سے عجیب خوف آنے لگا۔ روح وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ یارم نے اسے دور جاتے ہوئے دیکھا اور ایک بار پھر سے دیوانوں کی طرح اور زیادہ غصے سے اسے مارنے لگا۔ تم میری روح کو مارنے آئے تھے، میری روح کو مجھ سے دور کرنا چاہتے تھے، دیکھو کیا انجام ہوا تمہارا۔ کوئی بھی میری روح کو مجھ سے دور کرے گا میں اس کا ایسا ہی حال کروں گا۔ روح بس میری ہے، صرف میری، سنا تم نے؟ وہ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اپنا کام جاری رکھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے پورے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ روح زمین پہ بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ وہ اس کا ڈر سمجھ کر اس کے قریب آیا۔ اسے روح پر اس طرح سے باہر نکلنے پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن یہ وقت غصہ نکالنے کا نہیں تھا، بلکہ روح کو اس ڈر سے باہر نکالنے کا تھا۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے روح، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ اپنے ہاتھ سے بہتا خون صاف کرتے یارم اس کی طرف بڑھا جو بری طرح سے ڈری سہمی ہوئی تھی۔ یارم، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ روح نے سہمے ہوئے انداز میں یارم کا ہاتھ اپنے سے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ روح، میں ایسا نہیں کرتا تو وہ تمہیں مار دیتا، لیکن اب تمہیں گھبرانے یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانور اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس جانور سے ڈر نہیں لگ رہا یارم، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ یارم، آپ کو اندازہ بھی ہے آپ نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ پلیز میرے پاس مت آئیں، پلیز مجھ سے دور رہیں، روح کہتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اندر سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے روح؟ مجھ سے؟ اپنے یارم سے؟ دیوانہ وار اپنے ہاتھ میں لگا خون دیکھتا وہ اور پھر دروازے کی طرف جو اندر سے بند تھا اپنا سارا غصہ وہ جانور پر نکال کے آیا تھا۔ اس لیے روح پر غصہ نکال کر اسے مزید ڈرا نہیں سکتا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ روح کے سامنے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ روح کو وہاں سے بھیج کے مجھے اس جانور کو مارنا چاہیے تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ آج نہیں تو کل تو تمہیں سب کچھ پتہ چل ہی جائے گا نا۔ تمہیں ویسے بھی تو سب کچھ پتہ چل جائے گا، تو پھر کیا ہر بار ایسے ہی ڈرتی رہو گی تم؟ تمہیں سمجھنا ہوگا کہ میں ایسا ہی ہوں اور ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا، اور تم ایسے ہی ڈرتی رہو گی تو کیسے گزارا ہوگا ہمارا؟ آج جانور کی موت پر تم اتنی اداس ہو رہی ہو، اور جب کل تم میرے ہاتھوں کئی لوگ مرتے دیکھو گی تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہیں اس سب کے لیے تیار رہنا ہوگا، لیکن اگر تو مجھ سے دور ہو گئی تو میں تمہیں مجھ سے دور جانے نہیں دوں گا۔ نہیں، میں تمہیں یہ سب کچھ نہیں بتاؤں گا۔ پھر بھی پتہ چل گیا تو میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ فی الحال سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ نارمل ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ، اور میں کچھ بھی تمہیں پتہ چلنے نہیں دوں گا۔ اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے بولا، لیکن ایک عجیب سی وحشت تھی جو اندر تک جا چکی تھی۔ وہ صرف ایک جانور تھا جو روح کی جان لے سکتا تھا۔ وہ ابھی تک نیچے صوفے پہ بیٹھا اپنے کمرے کا بند دروازہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور باہر گاڑی سے آ کر اپنا سامان نکالا۔ اس نے آج روح کے لیے بہت ساری شاپنگ کی تھی، جس کی وجہ سے اسے اتنا وقت لگ گیا تھا۔ وہ سارا سامان لے کے اندر آیا اور وہاں سے اپنے لیے ایک سوٹ نکال کر اپنے گندے خون آلود کپڑے اتارے، بات لے کے فریش ہوا تاکہ جسم سے اس گندے جانور کے جسم کے خون کی بدبو ختم ہو۔ اب اس کا ارادہ روح کو منانے کا تھا۔ مجھ سے روٹھ کے گئی تھی، لیکن یارم فرق نہیں کر پایا کہ وہ اس سے روٹھ کر نہیں بلکہ ڈر کے دور ہوئی تھی۔ یارم نے سب سے پہلے کچن میں آ کے کھانا نکالا جو کہ وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسے پتہ تھا اب تک تو روح کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوگی۔ صبح بھی بہت ہلکا پھلکا ناشتہ کیا تھا۔ اس نے کمرے تک آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا، یعنی کہ جو تب سے یارم سمجھ رہا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، اندر سے دروازہ لاک کر کے بیٹھی ہے، وہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ اندر آیا تو وہ بیڈ کے پاس زمین پہ بیٹھی اپنے گھٹنوں کے گرد بازو باندھے گھٹنوں پہ سر رکھے شاید رو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ روح، میں جانتا ہوں میری جان، آج جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بہت غلط تھا، میں بھی ڈر گیا تھا، لیکن اس جانور سے نہیں، تمہیں کھونے سے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ ادھر دیکھو میری طرف روح۔ اس نے روح کو اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، جو غصے سے دوبارہ منہ پھیر گئی۔ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا میرا؟ میں تو جیتے جی مر جاتا نا۔ یارم پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ وہ جو اس سے منہ پھیرے دوسری طرف دیکھ رہی تھی، اس کے ایسا بولنے پر تڑپ کر اس کی طرف ہوئی۔ تو پھر کیا کروں روح؟ میں اپنی زندگی تمہارے بغیر سوچ بھی نہیں سکتا، اور تمہیں کس نے کہا تھا باہر جانے کے لیے؟ ہاں، منع کر کے گیا تھا نا، پھر کیوں گئی تم باہر؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ یارم مجھے لگا باہر کوئی آدمی ہے، شاید اس طرف راستہ بھٹک گیا ہے، میں تو صرف اسے راستہ بتانے چاہ رہی تھی۔ وہ معصومیت سے سوں سوں کرتی بولی، تمہیں ایک خطرناک جانور کوئی آدمی لگ رہا تھا؟
یارم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بیوقوف ہے۔ پیچھے سے تو آدمی ہی لگ رہا تھا نا، جانے وہ کون سی مخلوق تھی، اور تو اور وہ 2 پیروں پہ بھی چل رہی تھی، جانور تو 4 پیروں پہ چلتے ہیں نا۔ اس کی سوں سوں اب بھی جاری تھی، جس پہ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے، جو وہ جلدی سے چھپا گیا، یہ نہ ہو کہ وہ برا منا جائے۔ ویسے تمہیں خود یہاں کا راستہ پتہ ہے جو اس بیچارے آدمی، میرا مطلب ہے کہ اس 2 پیروں والے جانور کو بتانے چلی تھی؟ یا انسانیت کے جوش میں یہ بات سوچی ہی نہیں؟ یارم اب اس کی کلاس لے رہا تھا۔ یہ بات میں نے واقعی اس وقت نہیں سوچی تھی۔ اس نے شرمندگی سے اپنی غلطی قبول کی۔ اب بھی ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کے قریب بازو کا گھیرا بناتے ہوئے بولا، یارم آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے اس سے زیادہ آپ سے ڈر لگ رہا تھا۔ آپ کیا کر رہے تھے یارم؟ آپ کو ہو کیا گیا تھا اس وقت؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ میرے یارم بالکل نہیں لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اور انسان ہے۔ وہ جو اس کے غصے اور بے رحمی کی وجہ سے اس سے دور ہوئی تھی، اس میں اپنا پرانا یارم دیکھ کر پھر سے اس کے قریب آ گئی اور اس کے سینے پہ سر رکھ کر پوچھنے لگی، تم نہیں جانتی روح، وہ بہت خطرناک جانور تھا، تمہاری سوچ سے زیادہ خطرناک۔ اگر میں اسے ٹھیک سے نہیں مارتا تو وہ ہمارے لیے مزید خطرناک ہو سکتا تھا۔ وہ اسے پیار سے اپنی باتوں میں پھسلا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے وہ ایک برفانی سور تھا۔ وہ انسانوں کی طرح اس لیے چلتا ہے کیونکہ اس کی کمر کی ہڈی بالکل سیدھی ہوتی ہے، انسانوں کی طرح۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھاؤ کہ تمہیں وہ انسان کیوں لگا؟ مطلب تمہیں کیسے لگا کہ وہ انسان ہے؟ یارم اپنی ہنسی چھپائے پوچھنے لگا، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ روح نے روٹھتے ہوئے کہا، بالکل نہیں میری جان، میں تو بس پوچھ رہا ہوں، اتنا خطرناک جانور جو پیچھے سے بھی اتنا برا لگتا ہے۔ یارم کو اپنی ہنسی روکنا مشکل لگ رہا تھا، ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ برا نہیں لگ رہا تھا، مجھے لگا اس نے کوئی جمپر پہنا ہوا ہے جیسے عام انسان پہن کے چلتے ہیں۔ اب وہاں ہوٹل میں کتنے لوگ تھے جو اس طرح کی جیکٹ پہنے ہوئے تھے؟ مجھے لگا اس نے سردی سے بچنے کے لیے اس طرح سے اپنے آپ کو ڈریس اپ کیا ہوا ہے۔ روح نے اس کی بات کاٹتے منہ بنا کے کہا۔ وہ کب سے اپنی ہنسی روکے یارم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، مزید اپنا قہقہا روک نہ سکا۔ اچھا چلو دفع کرو اسے، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب کھانا کھاؤ۔ وہ ہنستے ہوئے اسے کھانے کی طرف متوجہ کرنے لگا۔ سفر کی وجہ سے یارم کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ روح کے لیے کافی ساری شاپنگ کر کے لایا تھا۔ روح کو ان میں سے بھی کم ہی چیزیں پسند آئی تھیں۔ چیزیں دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے وہی جانور یاد آ گیا۔ یارم واپس چلتے ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے بولی، بس 5 دن اور ہم واپس چلے جائیں گے۔ یارم نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا۔ نہیں یارم، مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز واپس چلیں، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ یارم اس کا ڈر بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک اس جانور سے ڈری ہوئی تھی، یا شاید اس سے۔ اب وہ جانور واپس نہیں آئے گا۔ یارم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، یارم ہم اگلے سال اپنے بچے بھی یہاں نہیں لائیں گے۔ اچانک اس کے کندھے سے سر اٹھا کر معصومیت سے بولی تو یارم مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ میرا مطلب ہے کتنی خطرناک جگہ ہے یہ۔ اس نے یارم کے مسکراہٹ کو دیکھے بنا دوبارہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ ہمارے بچے ڈر جائیں گے۔ روح کا انداز بالکل کسی بوڑھی ماں کی طرح تھا جو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اوکے جان، ہم یہاں نہیں آئیں گے دوبارہ۔ آخر ہمارے بچوں کا سوال ہے۔ یارم کے ڈمپلز گہرے ہو رہے تھے۔ یارم کے کہنے پر روح نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھی، پھر شرما کر اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ منمنائی۔ یارم آپ کے ہاتھ میں دوپہر میں وہ جو چھری تھی وہ کہاں ہے؟ روح کے سوال پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ میرے پاس ہی ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے ویسی ہی چھری کسی اور کے پاس بھی دیکھی ہے، پتہ نہیں کس کے پاس، دکھائی مجھے، میں وہ یاد کرنے کی کوشش کروں۔ چھوڑو یار، تم نے کس کے پاس دیکھ لی؟ فی الحال بس میرے بارے میں سوچو۔ یارم نے اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی وہ اس پر جھک چکا تھا۔ اس وقت وہ صرف اپنے اور روح کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، کسی چھری یا چاقو کے بارے میں نہیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، روح کی آنکھ کھل گئی۔ یارم اس کے ساتھ گہری نیند میں تھا۔ نیند میں بھی اس نے روح کے گرد اپنا گھیرا بنائے ہوئے تھا، جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ اپنا کوئی عزیز کھلونا اپنے پاس رکھ کے سوتا ہے۔ دوپہر میں بھی وہ کافی دیر تک سوتی رہی۔ مزید لیٹے رہنا روح کو مشکل لگا۔ اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئی۔ دن کا منظر اب بھی اس کے سامنے تھا۔ دن کے بارے میں سوچ کر ایک بار پھر سے خوف نے اس کے گرد حصار بنا لیا۔ اس جگہ اس نے دوپہر کو وہ انسان نما جانور دیکھا تھا۔ برف کی سفیدی اور گھر کے اندر سے ساری لائٹ آن ہونے کی وجہ سے بھی باہر کافی روشنی لگ رہی تھی۔
اس نے بار اسی جگہ پہ دیکھا جہاں دوپہر کو یارم نے اس جانور کو مارا تھا۔ اس وقت وہاں اسی نسل کے بہت سارے جانور تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ سارے جانور وہاں پہ اس مردہ جانور کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ کوئی کیسے اپنی ہی نسل کو اس طرح سے کھا سکتا ہے؟ یا اللہ، آپ کا بہت بہت شکر ہے، آپ نے ہمیں اس نسل میں نہیں بنایا۔ لیکن کیا ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہے؟ کیا ہم لائق ہیں اشرف المخلوقات کہلانے کے؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان دی، لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہی رشتہ داروں کا خون چوس رہے ہیں۔ خون چوسنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی درندگی نما کام کر رہے ہیں، بلکہ جس طرح سے وہ ان کی دولت کو ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی لائف سٹائل کو اپنا رہے ہیں، ان کی جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقام چھیننا چاہتے ہیں۔ ہاں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں اور ہم میں۔ ہماری اس عقل اور شعور رکھنے والی قوم اور انسان نما یہ جانور بالکل ایک جیسے ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ وہ اپنے جیسے مردہ نسل کو کھاتے ہیں، پر ہم انسان زندہ کو ایسے نوچتے ہیں۔ یارم کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی وہ نہ مانی تو یارم واپس چلا آیا، اور روح کی ضد کی وجہ سے اس وقت وہ دونوں ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یارم اس سے آگے پیچھے کی باتیں کر رہا تھا، جبکہ روح کا دھیان سامنے بیٹھے اس آدمی کی طرف تھا۔ یارم نے 2-3 بار اسے نوٹس کیا۔ روح، وہ بہت ہینڈسم ہے کیا؟ یارم نے جل کے پوچھا۔ کون؟ روح نے کہا۔ وہ آدمی جسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی ہو، یارم نے دانت پیس کے کہا۔ مجھے کیا پتا ہوگا پیارا، میں تو اس کی گود میں بیٹھے ڈوگی کو دیکھ رہی ہوں، دیکھے نا کتنا پیارا ہے، کیوٹ سا۔ آپ تو کہتے تھے کہ اس ملک میں لوگ جانور نہیں پالتے۔ روح نے یارم کا دھیان چھوٹے سے کتے کی طرف کیا۔ روح، یہ ایئرپورٹ ہے، یہاں پہ دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ کتا اگر اس آدمی کا ہے بھی تو یہ اس ملک کا نہیں ہے، اور وہ چھوٹا اور پیارا سا نہیں ہے، بہت تیز اور ذہین قسم کی نسل ہے یہ صرف دیکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ جتنا کیوٹ سا لگ رہا ہے نا، بالکل بھی کیوٹ نہیں ہے، بہت خطرناک ہے۔ یہ صرف اپنے مالک سے وفادار ہوتے ہیں، یارم نے تفصیل سے بتایا، مگر روح کا اس کی طرف پسندیدگی سے دیکھنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ روح کے پیار پر صرف اس کا حق تھا، چاہے وہ چھوٹا سا جانور ہی کیوں نہ ہو۔ یارم پلیز جائیں نا، اس آدمی سے پوچھیں کیا وہ ڈوگی ہمیں دے دے گا۔ روح، دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ میں کسی آدمی سے اس کا پالتو جانور کیوں مانگنے لگا؟ یارم نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ یارم، آپ تو کہتے تھے کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ روح کو اچانک ہی اس کا پیار یاد آ گیا۔ روح میری جان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں لوگوں سے ان کے کتے مانگتا پھروں گا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ آدمی، وہ کتا ہنسی خوشی تمہیں دے دے گا؟ بیچارے نے بہت محنت سے پالا ہوگا اسے۔ یارم نے بات ختم کرنی چاہی۔ کہاں پالا ہے؟ اتنا چھوٹا تو ہے وہ، پالوں گی تو میں اسے، اگر آپ اس کو یہاں لے کے آئیں گے تو۔ ایک بار پوچھنے میں کیا حرج ہے، آپ میرے لیے لپسٹک نہیں لائے تھے؟ روح کو اچانک ہی یاد آ گیا کہ شاپنگ کی چیزوں کے بیچ میں لپسٹک نہیں تھی۔ روح اب منہ پھلا کے بیٹھ گئی تو یارم کو مجبوراً اٹھنا پڑا۔ اس کو وہاں جاتا دیکھ کر ایکسائٹمنٹ سے چہرہ اس کی طرف کیا۔ بیسٹ آف لک، دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے دکھاتے ہوئے کہا۔ پلیز اس آدمی کو منا کر ڈوگی لے آئیے گا۔ یارم نے ایک نظر اپنی بے وقوف بیوی کو دیکھا اور پھر اٹھ کر اس آدمی کی طرف چل دیا۔ اب دبئی کا ڈان لوگوں سے کتے مانگتا پھرے گا۔ کین آئی ٹاک ٹو یو سر؟ یارم نے آدمی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ یس، وٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے؟ آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لب و لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ اردو میں بات کر سکتا ہے۔ My wife liked your dog so much and now she is insisting that I had to get her this dog. آدمی نے پہلے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنی، لیکن بات مکمل ہونے کے بعد اس کی مسکراہٹ بھی ختم ہو گئی۔ No sir, this dog is my pet. I don't want to give it. I'm sorry. It's like my children to me. It's been with me for a long time. آدمی نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ See, I want this dog. You can take whatever you want at any cost. I will give you as much money as you want. My wife has very fondly asked me and cannot avoid any of her things. This dog as her choice and she should get it. I love my wife dearly. یارم اب بھی اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا اپنے پیچھے کی جیب سے بلیڈ نکال کے اس کی گردن کاٹے اور وہ کتا روح کو دے دے۔ You can ask me anything in the world instead. I am ready to give you anything. I am willing to give you 25,000 dirham for this dog. I think this price is enough for this dog. آدمی بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔
तुम्हारे इंडियन करेंसी में ये 1 करोड़ से ऊपर होगा। यारम ने उसके हाथ में उसका कार्ड देखते हुए कहा जहाँ राकेश मल्होत्रा लिखा था। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम एक छोटे से कुत्ते के लिए इतने पैसे देने को तैयार हो? आदमी भी अब उससे उसी की ज़बान में बात करने लगा। हाँ, मैं तुम्हें इस कुत्ते के लिए तुम्हारी मुँह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। अगर ये कम है तो और देने को तैयार हूँ। मुझे मेरी बीवी को ये कुत्ता तोहफे में देना है। यारम ने उसकी गोद में कुत्ता देखते हुए कहा, तुम्हें पता है मुझे इस दुनिया में बस यही एक जानवर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी बीवी को ये बहुत पसंद आया है। तुम ये मुझे दे दो, बदले में अपनी ज़िंदगी संवार लो। दिस इज़ अ गोल्डन चांस फॉर यू, यू कैन चेंज योर लाइफ। यारम ने बात ख़त्म करनी चाहिए, मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। यारम ने सोचते हुए देख कर कहा, मैं 30,000 दरहम लूँगा। वो काफ़ी देर सोचने के बाद बोला तो यारम के डिम्पल्स नुमाया हुए। तुम्हें तो कहा मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। उसको हंसता देखकर वो आदमी जल्दी से बोला, तुमने ही तो कहा कि मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। उसको हंसता देखकर आदमी जल्दी से बोला, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। यारम ने अपनी जेब से चेक बुक निकालते हुए कहा, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मुझसे नाराज़ नहीं होगी। यारम ने चेक साइन करते हुए कहा, या तो तुम्हारे पास पैसा बहुत है या तो तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो। आदमी ने चेक थामते हुए कहा, अगर तुम सीधे तरीके से, मेरा मतलब है पैसे लेकर ये कुत्ता मुझे नहीं देते तो मैं तुम्हें मार कर ले जाता। अब तुम खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ। यारम कुत्ते की रस्सी पकड़कर उसे खींचता हुआ अपने साथ ले गया। मुझे पता था आप इसे ले आएंगे, ये कितना प्यारा है। रूह ने उस आदमी की तरह उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, रूह इसे नीचे करो। क्या कर रही हो तुम? नीचे करो इसे, जहर लगती है मुझे ये हरकतें। क्यों जहर लगती है? इतना प्यारा सा तो है। मैं इसे यहीं बिठाऊंगी अपने साथ। रूह ने उसके साथ खेलते हुए कहा, रूह ये वहाँ जाएगा जहाँ बाकी लोगों के जानवर बैठे थे। इसे इस तरह से अपनी गोद में बिठाना अलाउड नहीं है। ये वहाँ अकेले डर जाएगा ना। रूह ने मासूमियत से कहा, बेबी ये डॉग है, ये नहीं डरेगा। डॉग बहुत बहादुर होते हैं, तुम बेफिक्र होकर इसे एयर होस्टेस के हवाले कर दो। यारम ने उसकी बात सुने बगैर खड़ी लड़की को इशारा किया, जो फ़ौरन उसके इशारे की तकमील करते हुए कुत्ता उसकी गोद से उठा के ले गई। यारम, वो ऐसे कैसे मुझसे पूछे बगैर ले गई? उसे बुलाएं वापस। रूह ज़िद्दी अंदाज में बोली, बेबी अब क्या हम एक कुत्ते के लिए लड़ेंगे यहाँ पे? यारम ने उसे देखते हुए समझाने की कोशिश की, उसे बार बार कुत्ता मत कहें, वो मेरा शोनू है। रूह ने मुंह बना के कहा, वाह बेबी, नाम भी रख लिया है इतनी जल्दी, शोनू। यारम ने हंसते हुए कुत्ते का नाम दोहराया। यारम, आपने उस आदमी को कैसे मनाया शोनू के लिए? थोड़ी देर के बाद रूह सब भूल भाल के उससे पूछने लगी, पैसा सबको मना लेता है बेबी। यारम ने बस इतना ही कहा। यारम, आपको शोनू के लिए पैसे देने पड़े? मेरी वजह से आपके पैसे ज़ाया हो गए, किसी अहम काम में आ जाते। रूही उदासी से बोली, यारम के लिए रूह से ज़्यादा अहम और कुछ भी नहीं है, अपनी जान भी नहीं। यारम ने उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा, फिर भी बहुत ज़्यादा पैसे लिए होंगे उसने। कितने पैसे लिए थे उसने? 30,000। 30,000? यारम, आपने इतने पैसे क्यों दे दिए उसे? उसने समझा होगा बहुत अमीर हैं हम, एक बार मुझे मिल जाए जान से मार दूंगी उसे। एक छोटे से पपी की कीमत 30,000 रुपये, हद हो गई। 30,000 में तो महीने का राशन आ जाता है घर में। रूह ने परेशानी से कहा, जबकि यारम शुक्र मना रहा था उसने 30,000 दरहम नहीं कहा था। वो इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पर थे। खिज़र पहले ही उनका इंतज़ार कर रहा था। यारम, वो लोग अपने आप ही हमें शोनू को वापस कर देंगे या हमें पूछना पड़ेगा? 11.5 घंटे के इस सफ़र में रूह ने अगर उससे कोई बात की थी तो वो उसके शोनू के बारे में ही थी। वो अपने आप ही वापस कर देंगे यार। यारम ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाते हुए कहा, यारम शोनू कहाँ है? यारम शोनू कहाँ रहेगा? हमारे साथ हमारे रूम में या फिर दूसरे रूम में? उसके साथ चलते हुए वो पूछने लगी, वो हमारे कमरे में क्यों रहेगा और वो दूसरे कमरे में भी क्यों रहेगा? अब क्या हम इसे अलग से एक बेडरूम देंगे? यारम हैरानगी से पूछ रहा था। यारम, अब हम उससे यूं ही तो नहीं छोड़ सकते ना, जानवरों से प्यार करना चाहिए। और ऊपर से आपने इतने पैसे दे के ख़रीदा है उसको। उस आदमी ने तो हमें लूट ही लिया, और अगर कभी ज़िंदगी में मेरे हाथ चढ़ गया ना तो आपके पैसे वापस ज़रूर निकलवाऊंगी। अच्छी लूटमार मचा रखी है इन लोगों ने। 30,000 किसी गरीब से पूछे 30,000 की क्या अहमियत होती है? आपका भी अच्छा खासा नुकसान हो गया। अब वो जहाज़ से नीचे उतरने लगे थे। रूह, मेरे पास बहुत पैसे हैं, 30,000 दे देने से मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन तुम मेरा असासा हो, तुम्हें खो दिया तो गरीब हो जाऊंगा।
وہ مسکرایا تھا جبکہ اس کی بات پر روح شرمائی تھی۔ آپ بنا یارم کہیں پر بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ روح شرماتے ہوئے آگے بڑھی جبکہ یارم نے وہ کتے والی باسکٹ پکڑی اور روح کے پیچھے آیا۔ اس سفر میں سب سے خاص بات یہ ہوئی تھی کہ روح کو ڈر نہیں لگا تھا، بس جہاز کے پرواز بھرتے ہوئے وہ یارم کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ خضر پہلے سے ہی ان کے انتظار میں تھا۔ روح نے ہاتھ ہلا کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ تیزی سے آیا اور ان کے ہاتھ سے اسے پکڑنے لگا۔ ارے نہیں خضر بھائی، میں اٹھا لوں گی۔ آپ بتائیں کیسے ہیں آپ، اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ روح نے مسکراتے ہوئے پوچھا جبکہ اس کی بات پہ خضر کے ساتھ یارم کے بھی ہاتھ سست ہوئے تھے۔ میرے گھر والے؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ ہاں خضر، تمہارے گھر والے؟ یارم نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ ہاں میرے گھر والے بالکل ٹھیک ٹھاک، سب ایک دم فٹ ہیں، خضر نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ یو ٹیل می، اب اس لڑکی کے لیے ہمیں گھر والے بھی پیدا کرنے ہوں گے، خضر نے چلتے ہوئے یارم کے کان میں کہا۔ اگر ضرورت پڑی تو ہاں ضرور، یارم ایک آنکھ دباتے ہوئے مسکرایا۔ واہ، اس لڑکی نے تمہیں ہنسنا سکھا دیا ہے، خضر کو خوشی ہوئی تھی۔ لوگوں سے مانگنا بھی سکھا دیا ہے، یارم نے کتے والی ٹوکری کی طرف اشارہ کیا تو خضر بھی مسکرایا۔ سچ کہتے ہیں اس دنیا میں عورت سے زیادہ چلاک اور کوئی نہیں، خضر اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ سچ ہی کہتے ہوں گے، لیکن میری روح تو بہت معصوم ہے، یارم کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ اللہ تمہیں خوشیاں نصیب کرے اور تم ہمیشہ ایسے ہی رہو اور مطمئن، خضر نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس خوشگوار تبدیلی سے اسے بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ روح اور شونو کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ اپنے آفس آیا تھا خضر کے ساتھ، اور آتے ہی پہلا تھپڑ شارف کے منہ پہ مارا تھا۔ آفس کا ایک ایک کونا چمکا دینے کے بعد بھی یہاں پہ بہت گند تھا یارم کے حساب سے۔ آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، مجھے ایک بھی کونے میں ذرا بھی دھول مٹی نظر آئی تو تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یارم نے جانے سے پہلے اسے صرف صفائی کا کام سونپا تھا، اور اب آفس کی حالت دیکھ کر یارم کو یہ اپنی غلطی لگی تھی۔ ہائے، کتنے زور سے مارا اس ظالم نے، مجھے تو لگا تھا کہ تم ڈیول سر کا بایاں بازو ہو، اور تم کیا نکلے آفس کے پیون، معصومہ نے ادا سے کہتے ہوئے کہا لگایا۔ ارے یہ سب کچھ تو یہاں کا کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، میں تو یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کسی کو بتا سکوں کہ شادی کے بعد ایک بہت اچھا ہسبینڈ ثابت ہو سکتا ہوں۔ شارف نے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ ماری۔ ہاں ہاں ہاں، تم عاشق ہی بنو، شوہر بننا تمہارے بس میں نہیں، معصومہ نے پھر سے طنز کیا۔ ویسے بھی آج کل کے لڑکے صرف عاشقی ہی کر سکتے ہیں، وہ کہہ کے جانے لگی جب شارف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، عاشقی تو سب کر لیتے ہیں، ہم کچھ نیا کریں گے، چلو شادی کرتے ہیں۔ یارم کو پتہ تک نہیں تھا کہ شارف اس ریلیشن شپ میں کافی حد تک آگے بڑھ چکا ہے، یہاں تک کہ شارف یارم سے اپنی شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن معصومہ تھی جس کا کہنا تھا کہ وہ صرف دوست ہیں، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ دیکھو شارف، میں تمہیں پہلے بہت بار بتا چکی ہوں، میں یہاں اپنے بابا کی موت کا بدلہ لینے آئی ہوں، شادی بیاہ کرنے نہیں، اس لیے بار بار ایک ہی بات کر کے مجھے امبیرس مت کرو۔ اس کی بات سن کر شارف اداس ہو گیا، اور اس کی اداسی معصومہ کو بھی اچھی نہ لگی تھی۔ دیکھو شارف، میں تمہاری فیلنگز کی قدر کرتی ہوں، لیکن فی الحال میرا مقصد کچھ اور ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کا مطلب ہے مجھے ڈیول سے جلد بات کرنی ہوگی، وہ شارف ہی کیا جسے آسانی سے بات سمجھ آ جائے۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے؟ انسپکٹر سارم اپنے گھر میں بیٹھا فون پہ بات کر رہا تھا۔ احتیاطاً وہ گھر سے باہر نکل آیا تھا جہاں اس کی بیٹی باہر کھیل رہی تھی۔ اسے ہی خبر دے دو، مجھے کیا ملے گا؟ ایسے ہی خبر دے دوں، مجھے کیا ملے گا؟ ڈارلنگ، تم چاہتی کیا ہو؟ جو چاہو گی وہ ملے گا میری جان۔ وہ آواز کافی کم رکھ رہا تھا کہ اس کی بیٹی تک نہ پہنچے۔ اتنا دھیرے کیوں بول رہے ہو؟ اونچی آواز میں بولو نا، وہ ایک ادا سے بولی۔ ڈارلنگ، میں کام کر رہا ہوں نا، تم بولو نا میری جان، کیا ہوا ہے؟ وہ التجا کر رہا تھا جبکہ سارا دھیان اندر تھا۔ اگر عروہ سن لیتی تو اچھا خاصا ہنگامہ ہوتا۔ پہلے کہو یو لو می۔ وہ شاید اس کی بے بسی کو انجوائے کر رہی تھی۔ آف کورس آئی لو یو، تمہارے لیے تمہیں اتنا کچھ سوچ رہا ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ ڈیول کا کیس حل ہوتے ہی نا میں تم سے شادی کروں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میری بہت ساری مدد کرنی ہوگی۔ اس کے لہجے میں صرف سچائی تھی جس پر معصومہ دل و جان سے ایمان لے آئی تھی۔ مجھے تم پہ پورا یقین ہے سارم، اور میں تمہاری پوری مدد کروں گی۔ اچھا سنو میری بات، خبر یہ ہے کہ وکرم دادا انڈیا سے منڈے کو دبئی آ رہا ہے، ڈیول نے اسے یہاں بلایا ہے۔
कोई राशिद केस के सिलसिले में। वो लोग कोड वर्ड में बात करते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा समझ नहीं आई, मासूमा ने उलझते हुए कहा, क्योंकि वो राशिद केस के बारे में कुछ नहीं जानती थी। क्या मतलब है, तुम्हारा डेविल वापस आ गया है दुबई से? आ गया है दुबई? सारिम परेशान हुआ था। हाँ, डेविल सर आज ही वापस आए हैं। देखो मासूमा, उसकी नज़र से बच के रहना, वो तुम्हें देख कर ही सब जान लेगा। वो बहुत चालाक है, चील की नज़र रखता है। तुम्हें होशियार रहना होगा। अब तुम जाओ उन लोगों के पास, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। उसने सामने से उर्वा को आते देख के कहा। देख रही हूँ मैं, आपको आजकल ऑफिस का काम घर पे उठा लाते हैं, हम दोनों की तो परवाह ही नहीं है आपको। वो रूठे हुए अंदाज में बोली तो सारी मुस्कुराया। तो क्या करूं जाने मन, तुम्हें देखे बिना मेरा गुजारा नहीं, इसीलिए तो ऑफिस से जल्दी आ जाता हूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तुम दोनों नहीं बल्कि तीनों के साथ गुजार सकूं। उसने मोहब्बत से उर्वा के भरे हुए वजूद को देखा, जहाँ 2 महीनों के बाद उसका दूसरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है, लेकिन मुझे ये लड़की मासूमा बहुत चालाक लगती है। मुझे लग रहा है ये बीच में कोई गड़बड़ कर रही है हमसे छुपके। खिज़र ने उसे काम की तफसील बताते हुए मासूमा के बारे में बताया, जबकि उसकी बात सुनने के बाद शारिफ का चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा। क्यों भाई? मासूमा बेशक क्यों है, मुझ पे नहीं है। कल ये कहते ना कि मैं भी गद्दारी कर रहा हूँ डेविल के साथ। शारिफ तो भड़क ही उठा था। शारिफ आराम से वो बात कर रहा है ना। यारम को उसका इस तरह से बीच में बोलना बिल्कुल पसंद ना आया था। ये मासूमा पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। जिस दिन से वो यहाँ पे आई है ऐसे ही बकवास किए जा रहा है। आखिर मसला क्या है इसे उससे, मुझे समझ नहीं आता। हर बात में कहीं ना कहीं इसने मासूमा का जिक्र करना ज़रूरी होता है। शारिफ गुस्से से खिज़र की तरफ देखते हुए बोला, देखो शारिफ, बेकार में मेरे साथ बहस मत करो, वो भी उस लड़की के लिए। खिज़र को भी अच्छा खासा गुस्सा आ गया था। बस बहुत हो गया, क्या पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हो तुम लोग? आराम से बैठ जाओ। यारिम के गुस्से से कहने पे दोनों बैठ गए। आज के बाद किसी तीसरे की वजह से मैंने तुम लोगों को लड़ते हुए देखा ना, तो याद रखना मैं भूल जाऊंगा कि तुम दोनों मेरे लिए क्या हो। और वो लैला कहाँ है? छोड़ तो नहीं गई हमें? डेविल ने कहा। क्यों, तुम उसे मिस कर रहे हो? खिज़र ने शरारतन कहा था। नहीं, अगर छोड़ कर चली गई है तो दूसरी हैकर ढूंढने में वक्त लगेगा, खासी एनर्जी वेस्ट होगी, और ऊपर से पार्टी भी तो करनी होगी। बला टलने की खुशी में यारम बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोला था, जबकि उसकी बात मुकम्मल होने के बाद खिज़र और शारिफ का कहकहा बेसाख्ता था, क्योंकि बाहर से टिक टिक की आवाज़ आना शुरू हो चुकी थी, और ये आवाज़ लैला की हाई हील्स की थी, यानी कि हमारे नसीब में पार्टीज़ नहीं लिखी। खैर, मजाक का वक्त ख़त्म हो चुका, जाओ अपने काम पे लग जाओ, यारम ने फ़ोन निकालते हुए कहा और रूह का नंबर डायल करने लगा। विक्रम दादा की खातिर तवाज़े में कोई कमी ना रहे, उसने जाते हुए शारिफ और खिज़र से कहा। यारम रात को घर आया तो देखा रूह सो रही है। वो सफ़र से काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। वो उसे जगाए बगैर ही उसके करीब आया, लेकिन अपने बेड पे सोनू को देख के झिटका था। अब क्या एक कुत्ता डॉन के बेड पे सोएगा? उसका दिल चाहा एक गोली मार के अभी ये किस्सा ही तमाम कर दे, लेकिन फ़िलहाल ये उसके बस में नहीं था। उसने गर्दन से कुत्ते का पट्टा पकड़ा और ऊपर की तरफ लटका लिया। कुत्ता उसकी तरफ लपक कर नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। साथ में दबी दबी चीखें भी निकल रही थीं, जिसकी वजह से रूह मैडम की आंख खुल गई। रूह, ये कुत्ता मेरे बेड पे क्या कर रहा है? वो सख्ती से बोला, जबकि हाथ अभी तक हवा में लटक रहा था, कुत्ते समेत। ये कुत्ता नहीं है, इसका नाम सोनू है। रूह ने याद दिलाते हुए जल्दी से लपक कर कुत्ते को पकड़ना चाहा, जबकि यारम ने फेंकने वाले अंदाज में कुत्ते को उसकी गोद में डाला। मेरा प्यारा सोनू, चोट तो नहीं लगी? रूह सोनू को टटोलते हुए बोली। नहीं लगी इसे चोट, वो चिल्लाया था। रूह, अभी के अभी इस कुत्ते को निकालो मेरे कमरे से बाहर। ठीक है, जा रहे हैं हम बाहर, रूह ने उठते हुए कहा, जब यारम ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रही हो? दूसरे कमरे में जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? मतलब अब तुम इस कुत्ते के लिए ये कमरा छोड़ दोगी? यारम को अब उस पर गुस्सा आने लगा था। तो इसे अकेले दूसरे कमरे में डर लगेगा ना? रूह ने मुंह बना के कहा। रूह, ये एक कुत्ता है और इसे बाहर निकलते हुए डर नहीं लगेगा। इसे बाहर करो इस कमरे से, और ख़बरदार जो तुम इस कमरे से बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। फ़िलहाल उसे सोनू से ज़्यादा रूह पे गुस्सा आ रहा था, जो एक कुत्ते के लिए उसे छोड़ के जा रही थी। बाहर करो इसे, बल्कि मैं खुद करता हूँ। ये कहते ही यारम आगे बढ़ा और उसका पट्टा पकड़कर कमरे से बाहर कर दिया। रूह भी उठ के बाहर जाने लगी। रूह, तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आई? कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा लिया मैंने तुम्हें भी। अब उसे सचमुच में उस पर गुस्सा आ गया था। यारम, मैं तो आपके लिए खाना लाने जा रही हूँ। रूह उसे गुस्से में देख के वाकई घबरा गई थी।
شکر ہے شونو کے علاوہ شوہر کا بھی خیال آیا، وہ جتلاتے ہوئے بولا۔ تم نے کھانا کیوں بنایا؟ ہم باہر چل کے کھا لیتے، اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے سفر سے۔ یارم سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے غصے کی وجہ سے اتنی کم آواز میں بات کر رہی ہے۔ آج وہ بالکل اسی دن کی طرح سے بات کر رہی تھی جب یارم نے پہلی بار اسے تھپڑ مارے تھے۔ جہاز کیا میں اپنے سر پہ اٹھا کے لائی تھی جو تھک گئی ہوں گی؟ وہ فوراً ہی اپنے پرانے لہجے میں بولی۔ اس کا یہ پیارا سا انداز یارم کی جان تھا۔ اب وہ پہلے دن کی طرح ایک دبوں سی محرومیوں کا شکار، ایک ڈری سہمی لڑکی نہیں تھی۔ باقی لوگوں سے وہ آج بھی اسی طرح سے گھبراتی تھی، لیکن اب یارم کا اسے کوئی ڈر نہ تھا۔ وہ جانتی تھی یہ شخص اس سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے، اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اسے یقین تھا یہ شخص اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ اس سے نہیں ڈرتی تھی، جبکہ اسے صرف اسی سے ڈرنا چاہیے تھا۔ تمہارے اس کتے نے کیا کھایا؟ یارم نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ اب یارم مانے نہ مانے روح کے لیے وہ اس گھر کا حصہ تھا۔ میں نے اس کو سیب کھلایا تھا اور تھوڑا کھانا بھی۔ روح، تم نے کتے کو سیب کھلایا؟ یارم کے لیے یہ آج کے دن کا دوسرا جھٹکا تھا۔ پہلا جھٹکا اسے اپنا آفس دیکھ کے لگا تھا، جس کا نشان اب تک شارف کے منہ پہ موجود تھا، اور دوسرا جھٹکا روح نے ایک آسٹریلین کتے کو سیب کھلائے تھے۔ لیکن اس بات سے یارم کے گال کے ڈمپلز نمایاں ہوئے تھے۔ اچھا ہے، اس کتے سے جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ کیوں یارم، کتے کو سیب نہیں کھلانے چاہیے؟ روح نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں روح، یہ آسٹریلین کتا ہے اور اس کی الگ خوراک ہے۔ میں بلڈنگ کے سرونٹس کو کہوں گا، وہ تمہیں لا دیں گے، اور اگر آپ بھول گئے تو میں خود آنٹی سے کہوں گی، یہ جو ہماری پڑوس میں رہتی ہے نا، وہ کہتی ہیں کچھ بھی ہو مجھے بتانا۔ آپ ایسا کریں، پیسے مجھے دیتے ہیں، اور صرف شونو کی خوراک کی چیزیں نہیں، ہمارے لیے بھی کچھ تازہ سبزیاں منگانی ہیں۔ روح نے کہا تو یارم نے اسے اپنے والیٹ سے پیسے درہم کی صورت میں نکال دیے۔ یہ کتنے پیسے ہیں؟ روح نے نوٹوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ 500 درہم ہیں، یارم نے بتایا۔ یارم، صرف 500 روپے سے کیا آئے گا؟ روح نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ روح میری جان، لوگ اس سے پورے مہینے کی چیزیں لے آتے ہیں، مگر تم اور رکھ لو۔ یارم نے ہنستے ہوئے اپنا والیٹ نکالا اور 500 درہم اور نکال کر دیے۔ ان میں تو آ جائے گا نا؟ یارم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں شاید۔ روح کو اب بھی یقین نہیں تھا کہ 1000 روپے میں ان کی ضرورت کی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ یہ ممکن نہیں ہے سارم، میں یہ نہیں کر سکتی۔ لیلا کو ڈیول نے اپنے گھر آنے سے منع کیا ہوا ہے، اور اگر لیلا وہاں نہیں جائے گی تو میں کیسے جا سکتی ہوں؟ مجھے تو وہ سب ویسے بھی کسی کھاتے میں نہیں لیتے۔ یہاں پر بھی صرف شارف کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہوں، ورنہ ان لوگوں کا مجھے اپنے ساتھ رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میرے سامنے کوئی بات نہیں کرتے، اور نہ ہی مجھے کرنے کو کوئی کام دیا ہے۔ وہ خضر تو ہر وقت ڈیول کے کان بھرتا رہتا ہے میرے خلاف۔ ایم سوری، میں یہ نہیں کر پاؤں گی۔ ٹرائی تو کرو معصومہ، یار تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ اور یہاں میں اس کیس کے بعد اپنی ساری فیملی چھوڑنے کو تیار ہوں تمہارے لیے۔ یاد رکھنا معصومہ، اگر آج تم نے میرا کام نہیں کیا تو آئندہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ سارم کا لہجہ اب جذبات سے عاری تھا۔ لیکن سارم، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں اسے نہیں لا سکتی باہر۔ معصومہ اداسی سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ تو میں یہ سمجھوں کہ ہم آخری بار بات کر رہے ہیں معصومہ؟ سارم نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کروں گی، معصومہ نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے تم یہ کر لو گی۔ سارم فون بند کر کے دل کھول کے ہنسا تھا۔ اسے یقین تھا کہ معصومہ اس کا کام ضرور کرے گی۔ وہ خود ڈیول کے گھر نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ سوال اس کی چھوٹی سی معصوم بچی کا تھا جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ڈیول نے کہا تھا کہ اگر سارم اس کی فیملی تک جائے گا تو وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، ورنہ کسی کی فیملی تک جانا ڈیول کے اصولوں کے خلاف تھا۔ یارم پچھلے 5 منٹ سے دروازے پہ کھڑا روح کا انتظار کر رہا تھا، جب تک روح اس کے ماتھے پر اپنی معصوم محبت کا بوسہ نہ دے دے۔ یارم کا دن نہیں گزرتا تھا جبکہ روح ابھی تک اپنے شونو کو کھانا کھلانے میں مصروف تھی۔ روح جلدی کرو، مجھے جانا ہے۔ یارم نے دانت پیس کے آواز دی۔ جی 1 منٹ میں ہاتھ دھو کے آئی۔ جلدی سے بیڈ روم میں جانے لگی اور اگلے 1 منٹ میں ہاتھ دھو کر آئی، جن سے وہ بڑے پیار سے اپنے شونو کی پیٹھ سہلا رہی تھی۔ پھر روز کی طرح یارم نے جھک کر اس سے اپنا حق وصول کیا۔ روح، اس کتے کے ساتھ نہ چپکی رہا کرو ہر وقت۔ روح بنا دروازہ بند کیے واپس دونوں کی طرف جانے لگی تو یارم ٹوکے بنا نہ رہ سکا۔ شونو کی طرف جانے لگی تو یارم ٹوکے بنا نہ رہ سکا۔ یارم، اسے آئے ہوئے ابھی صرف 1 دن ہوا ہے
اور آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ رات کو بھی آپ نے اس معصوم کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا۔ اگر آپ نے دوبارہ اس کے ساتھ ایسا کیا تو میں آپ سے بالکل بھی بات نہیں کروں گی۔ روح نے منہ بنا کے دھمکی دی جو یارم کو بالکل اچھی نہ لگی۔ اس 2 ٹکے کے کتے کے لیے تم مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ یارم کو اچھا خاصا غصہ آیا تھا اس بات پہ۔ وہ کتا نہیں ہے، میرا شونو ہے۔ وہ پھر سے منہ بنا کے بولی، اور تم میری ہو۔ یارم نے اس کے پھولے ہوئے گال کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں ہوں میں آپ کی، اور نہ ہی مجھے آپ کی بننا ہے۔ وہ لاڈ سے بولی تھی، گال اب بھی پھولے ہوئے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے روح کے بال یارم کے ہاتھ میں تھے۔ کیا کہا تم نے؟ میری نہیں ہو تم؟ ہمت کیسے ہوئی ایسا بولنے کی؟ ہاں میری ہو تم ہوتی کون ہو میری نہ ہونے والی؟ تم میری ہو اور آخری سانس تک میری رہو گی۔ یارم کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ یارم کیا کر رہے ہیں آپ؟ بال چھوڑے میرے۔ درد کی شدت سے روح کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کس کی ہو تم؟ یارم کا ارادہ سارے حساب بے باک کرنے کا تھا۔ آپ کی ہوں، چھوڑیں۔ روح بمشکل بول پائی تھی، شاباش، آئندہ ایسا مت بولنا، بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کا ماتھا چوم کر کہا اور باہر نکل گیا۔ کیا کیا چاہیے مجھے بتا دو، میں لا دیتا ہوں، یا تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سب کچھ لے دیتا ہوں، شارف نے آفر کرتے ہوئے کہا جب وہ لیلا سے شاپنگ کی بات کر رہی تھی۔ ہاں تم اسی کے ساتھ چلی جاؤ، میرا کہیں جانے کا کوئی پلان نہیں ہے، میرا موڈ بہت خراب ہے، لیلا نے نخرے دکھاتے ہوئے کہا۔ لیلا، اسے فیشن کے بارے میں کیا پتا؟ میں آج کل کی کچھ چیزیں لینا چاہتی ہوں، اب تم سے بہتر فیشن کو کون فالو کرتا ہے؟ معصومہ نے اسے اہمیت دیتے ہوئے کہا جس پہ وہ اترائی تھی۔ ہاں ٹھیک ہی کہتی ہو تم، فیشن کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی جبکہ شارف نے منہ لٹکایا تھا۔ یارم، وہ معصومہ کو کچھ شاپنگ کرنی ہے، آج کوئی خاص کام نہیں ہے تو کیا میں اور وہ شاپنگ پہ جائیں؟ ہاسپٹل والے دن کے بعد وہ کم ہی یارم سے مخاطب ہوتی تھی، آج کافی دنوں کے بعد وہ اس کے آفس میں بھی آئی تھی۔ اس کے لیے کام نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے ہے، یارم نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ ہم جلدی آ جائیں گے، میں اپنے سارے کام ختم کر چکی ہوں، بس جسٹس احمد تیمور کے بیٹے کا اکاؤنٹ ہیک کرنا رہ گیا ہے، وہ میں واپس آ کے کروں گی، مجھے ریفریشمنٹ بھی چاہیے، لیلا نے کہا تو یارم نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے لیکن مجھے احمد تیمور کے بیٹے کا اکاؤنٹ جلد از جلد چاہیے، یارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے گردن ہاں میں ہلائی۔ میں آتے ہی کام شروع کر دوں گی۔ یہ کام جسٹس احمد کے بیٹے نے نہیں کیا، اس نے اپنے آپ پر الزام لیا ہے تاکہ اس کا دوست بچ سکے، خضر نے کمپیوٹر پہ دیکھتے ہوئے شارف کو بتایا جو کب سے کبھی اسے اور کبھی اسکرین کو گھور رہا تھا۔ تم خود کو بہت سمارٹ سمجھتے ہو نا؟ وہ جو کب سے ضروری کام دیکھ رہا تھا شارف کی بات پر اسے دیکھنے لگا، یقیناً وہ کل والی بحث ابھی تک بھولا نہیں تھا۔ نہیں میں اپنے آپ کو سمارٹ نہیں سمجھتا بلکہ میں سمارٹ ہوں، خضر نے تیوری چڑھا کے کہا اور نظریں پھر سے کمپیوٹر پہ جما لی۔ اگر اتنے ہی سمارٹ ہو تو بتاؤ، ایک دیوار کو ایک مزدور 10 دن میں بناتا ہے، اسی دیوار کو 10 مزدور کتنے دن میں بنائیں گے؟ اس کے فضول اور کام سے ہٹ کر سوال پر خضر نے اسے گھور کے دیکھا، پھر بھی اپنی سمارٹنس بتانے کے لیے اسے اس سوال کا جواب تو دینا ہی تھا۔ ایک دن میں، خضر نے جواب دیا اور ایک بار پھر سے کمپیوٹر اسکرین پہ دیکھنے لگا۔ انتہائی بیوقوف انسان ہو تو، اگر وہ دیوار پہلے سے بنی ہوئی ہے تو 10 مزدور اسے واپس بنائیں گے ہی کیوں؟ شارف اسے زبان دکھاتا باہر نکل گیا جبکہ خضر گردن نفی میں ہلاتا ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ خضر اکثر شارف کی بچکانہ باتوں کو ایسے ہی نظر انداز کر دیتا تھا لیکن شارف بدلہ ضرور لیتا تھا اس سے۔ خضر کے لیے یہی سب لوگ اس کی فیملی تھے، یارم، شارف، لیلا، ہاں لیلا جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ لیلا کیوں نہ ہم اسے بھی اپنے ساتھ لے چلیں؟ معصومہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کسے؟ لیلا نے سوچا شاید وہ شارف کا نام لے گی۔ ارے وہ ڈیول سر کی بیوی کو، اور کسے؟ آخر اسے بھی تو پتہ چلے کہ تم اس سے بہتر ہو، میرا مطلب وہ اپنے آپ کو شاید دنیا کی سب سے حسین لڑکی سمجھ رہی ہوگی کیونکہ ڈان نے اس سے شادی کر لی، جبکہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ تم سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ کیا پلان کر رہی ہو تم؟ ہاں تمہیں کیا لگتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا سمجھتی ہو تم مجھے؟ لیلا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں ایک رنگ آ رہا تھا دوسرا جا رہا تھا۔ تم مجھے ذلیل کرانا چاہتی ہو اس لڑکی کے سامنے تاکہ بار بار وہ مجھے یہ کہے کہ ڈیول اس کا ہے اور میں اس لڑکی سے جلوں؟ لیلا نے کہا تو معصومہ کی اڑی رنگت ایک دم سے واپس لوٹ آئی۔ شکر ہے وہ نہیں سمجھی تھی کہ معصومہ آخر کر کیا رہی تھی۔ ہرگز نہیں، میں بس اس لڑکی پر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ڈیول سر کے لائق نہیں ہے۔ ڈیول سر کا جوڑ تم سے بنتا ہے، میرا مطلب ہے وہ خود کتنے حسین ہیں، ان کی جوڑی تمہارے ساتھ اچھی لگتی ہے، اس روح کے ساتھ نہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں اس لڑکی کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے۔
ویسے خیال برا نہیں ہے، لیلا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی۔ ڈیول سر سے تو اجازت لینی پڑے گی، معصومہ نے کہا۔ نہیں، اسے میں سنبھال لوں گی۔ پہلے ہم اسے سنبھالتے ہیں، لیلا نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، جبکہ معصومہ اب چوری چوری سالم کو میسج کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ کیا کر رہا ہے میرا بچہ؟ یارم نے اپنے کام نپٹا کر اسے فون کیا تھا۔ شونو کے ساتھ نہیں ہوں، اندر ہوں میں، وہ باہر صوفے پہ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے، روح نے جواب دیا، جبکہ آواز بہت ہی کم تھی، شاید وہ ابھی تک صبح والے رویے سے ڈری ہوئی تھی۔ کتا ٹی وی دیکھ رہا ہے؟ وہ بھی صوفے پہ بیٹھ کے؟ ہمارے گھر کا کتا بھی نواب ہے، یارم نے آہ بھر کر کہا۔ یقیناً وہ اس سے ناراض تھی، صبح جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد اس کا ناراض ہونا بنتا تھا۔ یارم خود بھی نہیں جانتا تھا بے اختیاری میں وہ کیا کر کے آیا ہے۔ اچھا، آج کھانا مت بنانا، ہم باہر ڈنر کریں گے، یارم نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے، روح تھوڑی سی آواز میں منمنائی۔ وہ جب بھی اسے اپنے قریب کرنے کے بارے میں سوچتا، اپنے ساتھ رکھنے کے بارے میں سوچتا، نہ جانے کیوں روح اس سے ڈر جاتی۔ وہ تو بس اسے اپنی محبت دکھا رہا تھا، وہ تو بس اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کتنی اہمیت رکھتی ہے اس کے لیے۔ اسے تو خود بھی پتہ نہیں چلا کہ کب وہ اس پر اتنی سختی کر گیا۔ اچھا، ریڈ ڈریس پہننا، میں جلدی آ جاؤں گا، ڈنر کرنے کے بعد ہم لانگ ڈرائیو پہ چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اس بار آواز تھوڑی سی زیادہ تھی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس بار یارم کی آواز بھی کافی کم تھی۔ نہیں، آپ ناراض ہیں؟ روح نے سوال کیا۔ ایسا کبھی ممکن ہے؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگا۔ اگر جسم سے روح نکل جائے نا روح، تو جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ اگر میں تم سے روٹھ گیا تو میں بے جان ہو جاؤں گا، اور میں جانتا ہوں تم مجھے کبھی بھی بے جان نہیں ہونے دو گی۔ تیار رہنا، وہ کہہ کر فون بند کرنے لگا جب روح پھر سے بولی، کیا شونو بھی ہمارے ساتھ جائے گا؟ یہ رومانٹک ڈیٹ ہے میری جان، ہم شونو کو اگلی بار ساتھ لے کے چلیں گے۔ اس سے پہلے کہ روح کچھ اور کہتی، یارم فون بند کر چکا تھا۔ اب میرے رومانس میں بھی ٹانگ اڑائے گا یہ کتا، یارم نے جل کے سوچا۔ کل وکرم دادا نے آنا تھا، اس کے بعد وہ جانتا تھا وہ کتنا مصروف رہے گا۔ وہ ابھی فون رکھ کے باہر آئی تھی جب دروازہ بجا۔ پڑوس کی آنٹی ہوں گی، روح سوچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن دروازہ کھول کر دیکھا لیلا اور معصومہ کھڑی تھیں۔ یارم کے ڈانٹنے کے باوجود بھی پوچھ کر دروازہ کھولنے کی عادت سے اسے ابھی تک نہیں پڑی تھی۔ ہم شاپنگ پہ جا رہے ہیں، سوچا تمہیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں، بور ہو جاتی ہوگی سارا دن یہاں رہتے رہتے، چلو ہم انجوائے کریں گے، معصومہ نے اسے مسکرا کے کہا، جبکہ لیلا نے اسے دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی تھی۔ میرے پاس تو ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، میں کیا شاپنگ کروں گی؟ ہاں، شونو کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینی تھیں، اس نے اپنے پیچھے کتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو بڑی معصومیت سے صوفے پر لیٹا ٹی وی پر نظریں جمائے دیکھ رہا تھا۔ یہ کتا کس کا ہے؟ ڈیول کو تو کتوں سے نفرت ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے اگر اس نے اس کتے کو یہاں پہ دیکھ لیا تو اس کا اور تمہارا کیا حال کرے گا؟ لیلا نے کتے کی طرف دیکھتے ہوئے اسے ڈرانا چاہا۔ کیا حال کریں گے؟ انہوں نے ہی تو لے کے دیا ہے، روح نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ کتا ڈیول لے کے آیا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اسے کتوں سے شدید نفرت ہے، وہ کبھی زندگی میں ایسے جانور کو اپنے گھر میں نہیں گھسنے دے گا۔ لیلا ابھی بھی شاکڈ تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کتا انہوں نے خود مجھے خرید کے دیا ہے، وہ بھی آئس لینڈ سے۔ اسے لیلا کی بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے تفصیل بتانے لگی، لیکن تفصیل سننے کا بالکل ٹائم نہ تھا، کیونکہ معصومہ کو کب سے سالم کے میسج آ رہے تھے کہ وہ شاپنگ مال پہنچ چکا ہے۔ بس یہ ساری باتیں ہم بعد میں کر لیں گے، تم ڈاگی کو لے چلو، باہر چلتے ہیں، معصومہ نے جلدی سے کہا۔ لیکن میں نے یارم سے نہیں پوچھا، ہم سر کو راستے میں بتا دیں گے، تم بس جلدی چلو۔ اگر یہ دونوں یارم کے ساتھ کام کرنے والی جگہ پر نہ ہوتی تو وہ کبھی ان کے ساتھ نہ جاتی، لیکن یہ یارم کے ساتھ کام کرتی ہیں تو یقیناً وہ اسے بتا کے یہاں آئی ہوں گی اسے لینے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے عبایا پہنا، یارم کے دیے ہوئے پیسے اٹھائے اور شونو کی رسی پکڑ کے چل دی۔ آج میں جلدی جاؤں گا گھر واپس، تم ایسا کرو، کام کی ڈیٹیل مجھے بتاؤ، میں روح کو باہر لے کے جانا چاہتا ہوں، یارم نے خضر کے ہاتھ سے فائل لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم چلے جانا، یہ جسٹس احمد تیمور کے بیٹے کی فائل ہے، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جسٹس احمد تیمور کے بیٹے نے نہیں کیا بلکہ اس کے کسی دوست نے کیا ہے، جسے وہ بچانا چاہتا ہے، جانتا ہے کہ وہ جسٹس کا بیٹا آسانی سے نکل آئے گا، اسے یقین ہے کہ اس کا باپ اسے بچا لے گا، اور جس بچے کا قتل ہوا ہے اس کا کیا؟ یارم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں اور 4 بہنیں تھیں، ایک بھائی ہے جو مینٹلی ڈسٹرب ہے، کافی غریب لوگ تھے، جسٹس نے ان کی کافی مدد کی ہے، خضر نے تفصیل بتائی۔ ویسے جسٹس نے سب کچھ سنبھال لیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس کیس میں پڑنا چاہیے، خضر نے کہا۔ نہیں، جس لڑکے نے اس بچے کو مارا ہے اس کی اپنی عمر
16 سال کی ہے۔ 16 سال کی عمر میں ایک بچہ قاتل بن چکا ہے اور اس کے اندر سے قتل کرنے کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ اس نے 13 سال کے ایک لڑکے کو بے دردی سے مار ڈالا۔ اگر وہ ایک بار قتل کر سکتا ہے تو دوسری بار قتل کرنے میں بھی وہ بالکل ہچکچائے گا نہیں۔ اسے اس کی غلطی کی سزا ملنی چاہیے۔ جسٹس کا بیٹا اسے اپنے سر لے رہا ہے۔ وہ اپنی طرف سے اپنے دوست کی مدد کر رہا ہے، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تم یہ ساری معلومات انسپکٹر سارم تک پہنچا دو، یارم نے کہا۔ لیکن ڈیول، یہ سب کچھ ہم نے جسٹس احمد کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے کیا تھا۔ اس طرح سے جسٹس احمد کبھی ہمارا کام نہیں کرے گا، خضر نے پریشانی سے کہا۔ ہم کسی کی فیملی کو یوز نہیں کریں گے خضر، تم یہ سب کچھ انسپکٹر سارم تک پہنچا دو، آگے وہ خود سنبھال لے گا، وہ اپنا کام سمجھتا ہے۔ خضر ہاں میں سر ہلا کے وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس وقت دبئی کے بہت بڑے شاپنگ مال میں جا رہے تھے جب لیلا نے شونو کو وہاں کے ایک بندے کو پکڑانے کے لیے کہا، تم اس کتے کو ان کے حوالے کر دو، ہم جب واپس آئیں گے تو لے لیں گے۔ مال کے اندر کتے لے جانے کی اجازت نہیں ہے، لیلا نے کہنے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے رسی تھامی اور اس آدمی کو پکڑائی، کیونکہ وہ ابھی تک اس صدمے میں تھی کہ یارم نے یہ کتا خود اپنے گھر میں رکھا ہے، اس لیے اس نے بہت احتیاط سے کتے کی رسی اس آدمی کو دی تھی۔ چلو آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں فیشن کیا ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مردوں کو کون سی چیزیں متوجہ کرتی ہیں۔ لیلا ایک انداز سے چلتی ہوئی آگے بڑھی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی مرد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی؟ مجھے بس میرے شوہر سے مطلب ہے اور کسی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، اور ماشاءاللہ وہ پہلے سے ہی میری طرف متوجہ ہیں۔ روح نے شرماتے ہوئے لیلا کو آگ لگائی تھی۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر تم لڑکی ہو تو تمہیں فیشن تو تھوڑا فالو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈیول، تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا، کسی سے ملنے نہیں دیتا، اپنے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنے دیتا، لیکن تمہیں پھر بھی فیشن کو فالو کرنا چاہیے۔ لیلا نے اپنی طرف سے اس پر طنز کیا تھا۔ وہ مجھے لے کر نہ کچھ زیادہ ہی ٹچی ہو گئے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کے علاوہ کسی اور سے پیار کروں۔ اب یہ شونو ہے نا، اسے لے کر مجھے ڈانٹنے لگتے ہیں، کہتے ہیں جب سے یہ آیا ہے مجھے ان کی پرواہ ہی نہیں رہی۔ وہ اب بھی شرما رہی تھی اور بے دھیانی میں لیلا کو آگ لگا رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں کچھ خرید کے دیتی ہوں جو تھوڑا فیشنیبل ہو، اور پھر لیلا اسے میک اپ، جیولری اور پتہ نہیں کیا کیا خرید کے دینے لگی، جس پر جب روح نے پیسوں کا نام لیا تو لیلا نے کہا کہ وہ اس کے شوہر سے لے لے گی۔ سارم کب سے ان پر نظر رکھے ہوئے تھا اور کب سے روح کو اکیلے کرنے کے اشارے کر رہا تھا، جسے سمجھتے ہوئے معصومہ نے لیلا کو اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ لیلا وہ ڈریس دیکھو، مجھ پہ سوٹ کرے گا کہ نہیں؟ تم بہتر سمجھتی ہو نا، اب مجھے کیا پتہ مجھ پہ کیا سوٹ کرے گا اور کیا نہیں، پلیز میری تھوڑی ہیلپ کر دو۔ لیلا جو کب سے روح کو ساتھ لیے چلے جا رہی تھی، ایک طرف ہو کر معصومہ کی بات سننے لگی۔ روح تم وہاں جا کے جیولری دیکھو، تب تک میں معصومہ کی تھوڑی ہیلپ کر دوں۔ اس نے روح کو سامنے والی دکان کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور خود معصومہ کے لیے کپڑوں کی دکان کی طرف آئی۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ روح اپنے پیچھے سارم کی آواز سن کے فوراً پلٹی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہیں آپ میرا پیچھا تو نہیں کر رہے؟ راستہ چھوڑیں میرا۔ وہ جانے لگی تو سارم اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ دیکھیں بھابھی، آپ میرے لیے بہت عزت کی حامل ہیں، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، یقین کیجئے دل سے آپ کو بھابھی مانتا ہوں۔ میں آپ کے گھر آنا چاہتا تھا، لیکن یارم نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے آپ کے گھر جانے کی کوشش کی تو وہ میری معصوم بچی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ بھابھی پلیز میری بات پہ یقین کریں، وہ ایک بہت خطرناک آدمی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کی زندگی برباد کر سکتا ہے، پلیز خدا کے لیے میرا یقین کریں۔ شاید آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا، میرا راستہ چھوڑیں۔ روح نے اس کی بات کاٹ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور آگے پیچھے نظریں دوڑا کر لیلا کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے نا، آپ نہ کریں میرا یقین، لیکن پھر بھی آپ کو سچائی بتانا میرا فرض ہے۔ وہ شخص دبئی کا ڈان ہے، اس لیے لوگ اسے ڈیول کہہ کے پکارتے ہیں۔ میری بات سنیں بھابھی روح۔ اس کی بات پر روح کان دھرے بغیر آگے بڑھنے لگی جب سارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اسے بچانا چاہتا ہوں، میں اسے ایک نارمل زندگی دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا بچپن کا دوست ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارے۔ وہ ایک بہت ہی خطرناک شخص ہے، یا شاید درندہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو پوچھیں اپنے شوہر سے، اس نے اپنے باپ کا قتل نہیں کیا، وہ خود آپ کو بتائے گا کہ کس طرح سے اپنے باپ کو مار کر اس نے اپنی ماں کو اس کیس میں پھنسایا تھا۔ میں اس سے زیادہ آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، آپ کو مجھ پہ یقین نہیں کرنا نہ کریں، لیکن خدا کے لیے اپنے شوہر سے ایک بار پوچھ کر ان لوگوں کو انصاف ضرور دلائیں جو آپ کے شوہر کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہو چکے ہیں۔ روح چلو یہاں سے۔ نہ جانے لیلا کب اس کے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹنے لگی۔
रूह, तुम्हें उस आदमी की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डेविल को फंसा रहा है और कुछ नहीं। चलो हम वापस चलते हैं। वो रास्ते में कुछ नहीं बोली, लेकिन लैला उसे यकीन दिलाती रही कि यारम को सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है। जबकि मासूमा परेशान बैठी हुई थी, उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि सारिम कुछ ऐसा करने वाला है। रूह जब घर पहुंची तो दरवाज़ा पहले से खुला था, जबकि लैला का अभी वापस जाने का इरादा न था। वो यारम को सारी सिचुएशन बता के वापस जाना चाहती थी। दरवाज़ा खुला देखकर रूह परेशान हो गई, लेकिन अंदर आते ही जो थप्पड़ उसके गाल पे पड़ा था उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार न थी। वो लड़खड़ा कर दरवाजे से जा लगी। किसके साथ गई थी तुम बाहर? समझ में नहीं आता कि इस शहर में मेरे कितने दुश्मन हैं। पीछे 1.5 घंटे से हर एक फ्लैट का दरवाज़ा खटखटा के पूछा मैंने इस बिल्डिंग का कि मेरी बीवी कहाँ है। क्यों गई थी तुम बाहर? समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्या पूछ रहा हूँ? रूह दरवाजे के साथ डरी सहमी खड़ी थी। वो जो बेइख्तियारी में आज दूसरी बार उस पर हाथ उठा गया था, परेशानी से आगे बढ़ा। वो गुस्से में था, लेकिन उसका मकसद ऐसा करने का हरगिज़ न था। हाँ, शायद उसे अभी तक पता नहीं था कि मोहब्बत करने वाले लोगों के साथ किस तरह से पेश आया जाता है। जबकि रूह के कान में सिर्फ सारिम के अल्फाज गूंज रहे थे। आपका शौहर दुबई का डॉन है, आपका शौहर एक गुंडा है, मासूम लोगों का कातिल एक दरिंदा है, अपने ही बाप का कत्ल, अपनी माँ को फंसाने वाला। अल्फाज उसके सहन में गूंज रहे थे, जबकि अगले ही लम्हे वो ज़मीन बोस हो चुकी थी। रूह उसके सामने दरवाजे से लगी ज़मीन पे पड़ी थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और उसका गाल थपथपाने लगा। क्या हुआ है तुम्हें रूह? बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? रूह मेरी जान, क्या हो गया? उसे अब वो लैला की तरफ देखकर चिल्लाया था। मैंने कुछ नहीं किया डेविल, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। लैला बौखला कर उसकी तरफ आई थी और जल्दी से रूह को देखने लगी। लैला, अगर मेरी रूह को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारी सोच से ज़्यादा ख़तरनाक मौत मिलेगी तुम्हें, ये बात याद रखना। डेविल, खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। रूह बिल्कुल ठीक थी मेरे साथ। हमने तो रास्ते में कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाया भी नहीं। उसने मासूमा की तरफ देखा जो दरवाजे के साथ खड़ी उन्हें ही देख रही थी। उसने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई। रूह प्लीज़ आंखें खोलो, क्या हो गया है तुम्हें? सर, हमने रूह को कुछ नहीं किया। रूह बिल्कुल ठीक थी हमारे साथ, पर पता नहीं ये अचानक इसे क्या हो गया। मासूमा परेशानी से बोली थी। मासूमा, डॉक्टर को फ़ोन करो। लैला ने डेविल को रूह के लिए इतना टची देखा तो वो मासूमा को कहने लगी, खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो, जल्दी फ़ोन करो डॉक्टर को। वो चिल्लाई थी। मेरे पास डॉक्टर का नंबर कहाँ से आया? मासूमा परेशानी से बोली। ओह गॉड, ये पकड़ो मेरा फ़ोन और जल्दी से कॉल करो डॉक्टर को। उसे फ़ोन पकड़ाते एक बार फिर से रूह की तरफ मतवज्जा हो गई। डेविल, इसे उठाओ, यहाँ से रूम में लेके चलो, मैं पानी लेके आती हूँ। पता नहीं मेरी रूह को क्या हो गया, यारम बह के अंदाज में बोला था। डेविल, इसे कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, इसे उठाओ यहाँ से। तुम रूम में लेके जाओ, डॉक्टर आ रहा है। उसने जल्दी से मासूमा के हाथ से अपना फ़ोन छीना और ख़ुद नंबर मिलाने लगी। उसे रूम में लेके जाओ, कुछ नहीं होगा इसे, ट्रस्ट मी। लैला फ़ोन पे डॉक्टर से बात करते हुए किचन की तरफ भागी थी, जबकि यारम रूह को उठाए बेडरूम में आया था। जबकि मासूमा वहीं खड़ी सोच रही थी कि जो कुछ भी हुआ है उसमें रूह की तो कोई गलती नहीं थी। सारिम कैसे एक मासूम इंसान के साथ ऐसा कर सकता है? मुझे बस इतना बताओ कि तुमने रूह को क्या कहा है? वो यहाँ बेहोश पड़ी है और डेविल बौखलाया हुआ है। अगर उन्हें पता चला कि ये सब कुछ तुमने किया है तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे और उन्हें पता चलने वाला है, ये बात याद रखना। मैं तो उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, मगर लैला वो उन्हें सब कुछ बता देगी। फिर तुम अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने रूह को क्या बताया। देखो सारिम, जो कुछ भी हुआ उसके बाद अगर रूह को कुछ भी हो गया तो तुम नहीं बचोगे। तुम तो कहते हो कि डेविल सर तुम्हारे बचपन के दोस्त रहे हैं, फिर तुम उनको मुझसे बेहतर ही जानते होगे। मासूमा गुस्से से बोली थी। क्या हुआ है उसे? मैंने तो उसे ऐसा कुछ नहीं बताया। कहीं डेविल ने उसे भी? ऐसा नहीं हो सकता, डेविल सर उससे मोहब्बत करते हैं, वो उसे तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन तुम्हारे साथ वो क्या करेंगे इसकी गारंटी मैं नहीं देती। उसके बाद काटते वो जल्दी से बोली और बात ख़त्म करके फ़ोन काट चुकी थी। वो जैसे ही पलटी, सामने खिज़र खड़ा था। किससे बात कर रही थी तुम? खिज़र ने पूछा। दरअसल मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी। वो बमुश्किल मुस्कुराई थी। अम्मी से इस तरह से बात की जाती है? खिज़र दोनों हाथ सीने पे बांधे उसके सामने खड़ा था। हाँ, वो मैं शारिफ, आप दोनों यहाँ कब आए? उसने बात बदलनी चाही और साथ पीछे खड़े शारिफ को आवाज़ दी, जो बाहर गाड़ी रोक कर अंदर की तरफ बढ़ रहा था। तुम यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर। लैला ने हमें कॉल की थी कि रूह बेहोश है, क्या हुआ है उसे? वो उससे पूछने लगा। मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी पाकिस्तान में, उसने खिज़र को देखते हुए कहा। पता नहीं उसे क्या हुआ है, चलो चल के देखते हैं। उसने शारिफ को चलने का इशारा किया तो वो आगे चल दिया। तुम्हें अम्मी से बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है मासूमा?
ماں سے اس طرح بدتمیزی سے بات نہیں کی جاتی۔ وہ اسے جتانے والے انداز میں بولا اور مسکرا کر آگے چل دیا، جبکہ اس کی بات سن کے معصومہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اس کی اور سارم کی مکمل بات سن چکا ہے۔ ڈاکٹر آیا اور روح کو چیک کیا۔ انہوں نے کسی بات کی ٹینشن لی ہے، کوئی بات ہے جو ان کے سر پہ سوار ہو چکی ہے۔ ایسا کہنا بہتر ہوگا کہ ان کا ذہن اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا اور ٹینشن لینے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ انہیں ہر قسم کے سٹریس سے دور رکھا جائے۔ یہ جتنی ٹینشن لیں گی اتنی ہی بیمار ہوں گی اور جسمانی طور پر یہ بہت کمزور ہیں۔ آپ ان کی خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ میں آپ کو دوائی لکھ کے دے رہا ہوں، پر ایک بار ان کا ہسپتال میں بھی چیک اپ کروا لیجیے گا۔ ڈاکٹر اسے تفصیل بتا کر اپنا بیگ اٹھانے لگا۔ یہ ان کا کرائم ڈاکٹر تھا جو اکثر ان کے کیس حل کرتا تھا۔ کس بات کی ٹینشن ہو سکتی ہے روح کو؟ شارف ڈاکٹر کو نیچے چھوڑنے گیا جب خضر نے اس سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، میں تو اسے سرپرائز دینے کے لیے جلدی کر واپس آیا تھا، یہاں دیکھا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ لیلا اور معصومہ کے ساتھ باہر گئی تھی، واپس آئی تو مجھے الجھی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن میں نے اپنا غصہ اس پہ نکال دیا۔ لیکن خضر، یہ تھپڑ کی وجہ سے نہیں ہوا۔ لیلا اور معصومہ کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ باہر بیٹھی ہیں، خضر نے باہر کی طرف اشارہ کیا، جبکہ وہ فوراً ہی باہر نکل آیا۔ میں دوسری دکان میں تھی معصومہ کے ساتھ، انسپکٹر سارم تھا وہاں۔ میں نہیں جانتی انسپکٹر سارم نے اس سے کیا کہا، لیکن روح کو دیکھ کے مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس سے تمہارے خلاف کچھ بکواس کر رہا تھا۔ میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اپنے ساتھ لے آئی، یہاں تک کہ گاڑی میں بھی اسے سمجھاتی رہی کہ انسپکٹر سارم صرف تمہیں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم اسے اپنے ساتھ لے کے ہی کیوں گئی تھی؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا، اسے بتانے کے لیے کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، اس پہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ جچے۔ میں اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ ایک خوبصورت مرد کے ساتھ ایک خوبصورت عورت اچھی لگتی ہے اور خوبصورتی کا معصومیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ چٹاک، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کس کے ساتھ رہنا چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں؟ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ یارم کچھ زیادہ ہی ہاتھ چھٹ نہیں ہے؟ جب دیکھو مارتا رہتا ہے، اور مجھے نا آنیسٹلی اسپیکنگ ہیرو کتنا ہی ہیرو ہو، ڈیشنگ ہو، لیکن اگر وہ عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا کسی بھی ریزن سے، مجھے نا وہیں پہ وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ خیر پڑھ دیتے ہیں ناول آپ لوگوں کے لیے سانو کی۔ لیلا دور زمین پر گری تھی، یارم تیزی سے اس کی طرف بڑھا، لیکن خضر نے اسے تھام لیا۔ اگر مجھے تمہارا احساس نہ ہوتا نا خضر، تو میں اسے جان سے مار دیتا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر دھاڑا تھا۔ ڈیول میری بات سنو، یہ صحیح وقت نہیں ہے، بعد میں دیکھیں گے ان کو۔ وہ اسے سمجھانے لگا، فی الحال تم روح کے بارے میں سوچو۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ جائے گا، اور اگر ہوش میں آنے کے بعد اس نے تمہیں اس طرح سے دیکھا تو اس کا شک یقین میں بدل جائے گا، اور ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ سارم نے اسے کیا کچھ بتایا ہے۔ ابھی صبر سے کام لو اور تم دونوں نکلو یہاں سے۔ وہ معصومہ اور لیلا کی طرف دیکھ کے بولا تھا، جاؤ یہاں سے۔ وہ پھر سے بولا تو لیلا فوراً وہاں سے نکلنے لگی۔ اسے جاتا دیکھ کر معصومہ بھی اس کے پیچھے آئی۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر روح کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا لیلا۔ وہ اسے جاتا دیکھ کر دھاڑا تھا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا ڈیول، کیونکہ آج میں یہ بات سمجھ چکی ہوں کہ میں چاہے مر کر بھی واپس آؤں تب بھی تمہیں حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ اتنے سالوں میں صرف میں نے تم سے محبت کی، میں نے کبھی تمہیں کسی سے محبت کرتے نہیں دیکھا۔ آج میں نے تمہاری محبت دیکھی ہے، وہ لڑکی تمہیں خود سے عشق کرنے پر مجبور کر گئی، تو پھر مجھے بھی تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس لڑکی میں کچھ تو ایسا تھا جو مجھ میں نہیں۔ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو، شاید اس محبت سے زیادہ جو محبت تم سے میں کرتی ہوں، اور یقین کرو اگر تمہاری محبت کے لیے مجھے مرنا بھی پڑا تو میں مر جاؤں گی۔ تمہاری روح۔ وہ مسکرائی مگر آنسو اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تمہاری محبت کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیلا اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ روح کو ہوش آیا تو یارم اس کے قریب بیٹھا تھا۔ روح کو وہ بکھرا بکھرا محسوس ہوا۔ یارم، وہ انسپکٹر کہہ رہا تھا۔ روح اٹھ کر بیٹھنے لگی جب یارم نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ بکواس کرتا ہے، وہ سب جھوٹ ہے، تمہیں مجھ پہ یقین ہے نا؟ روح تم میری بات سنو، مجھ پہ یقین کرو، سب مجھے پھنسانا چاہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے، بس وہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، لیکن تم میرا یقین کرو۔ مجھے لیلا نے بتایا کہ انسپکٹر سارم تم سے ملا ہے، وہ میرے خلاف جھوٹے ثبوت بنا کے مجھے پھنسانا چاہتا ہے۔ وہ بہت چلاک آدمی ہے، وہ تمہیں مجھ سے دور کر دے گا۔ وہ تمہارا سہارا لے کر میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے، لیکن تمہیں مجھ پہ یقین کرنا ہوگا۔ یقین ہے نا مجھ پہ تمہیں؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تمہیں یقین ہے نا اپنے یارم پر؟ وہ اس کا چہرہ تھامے اس سے پوچھ رہا تھا۔ یارم، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے اپنے پاپا کو بکواس کر رہا تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔
جھوٹ ہے سب، یارم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تم بس میرا یقین کرو، سب جھوٹ بولتے ہیں، ہر کوئی تمہیں مجھ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ تو مجھ پر یقین کرو گی نا روح؟ تمہارا یارم ایسا نہیں ہے، تمہارے یارم نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، تمہیں مجھ پہ یقین ہے نا روح؟ وہ ایسے ہی بیٹھا اسے اپنے سینے سے لگائے پوچھ رہا تھا۔ وہ انسپکٹر آپ سے جلتا ہے، آپ کی کامیابیوں سے جلتا ہے۔ جلنے والے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، جو خود کچھ نہیں کر سکتے وہ دوسروں پہ ایسے الزام لگاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ نے کچھ نہیں کیا، بھلا اپنے باپ کو کوئی مار سکتا ہے؟ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے بول رہی تھی، جبکہ روح کی اس بات نے یارم کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پتہ ہے وہ اور کیا کیا بکواس کر رہا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی ماں کو پھنسایا اپنے باپ کو قتل کر کے۔ کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے کیا؟ جھوٹا کہیں کا۔ روح بولے جا رہی تھی اور وہ اسے اپنے سینے سے لگائے سنے جا رہا تھا۔ میرے یارم ایسا کبھی نہیں کر سکتے، مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے، آپ اتنے اچھے ہیں، آپ بھلا کسی کی جان لے سکتے ہیں کیا؟ وہ گھٹیا آدمی آپ کو درندہ کہہ کے بلا رہا تھا، مطلب سمجھتا ہے درندے کا؟ مجھے زندگی میں کسی سے نفرت محسوس نہیں ہوئی، مگر یہ آدمی بہت برا ہے۔ تھوڑی دیر اس کے سینے میں ایسے ہی سر دیے اچانک اسے شونو کا خیال آیا تھا۔ یارم، شونو کہاں ہے؟ وہ اس کے سینے سے وہ نکال کے بولی۔ باہر خضر اور شارف کے پاس ہے، یارم نے بتایا۔ کیا خضر بھائی اور شارف بھائی آئے ہیں؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہائے، آج تو میں نے کچھ بنایا بھی نہیں ہے ان کے کھانے کے لیے۔ اب میرے بھائی کیا میرے گھر سے بھوکے جائیں گے؟ وہ تیزی سے اٹھنے لگی۔ یارم نے اس کا ارادہ جان کر اسے کھینچ کر بیڈ پہ بٹھایا۔ میں باہر سے کچھ آرڈر کر دوں گا، تم ریسٹ کرو۔ اسے زبردستی بیڈ پہ لٹا کر خود باہر نکل آیا۔ وہ باہر نکلا، شارف اور خضر دروازے کے باہر بے تابی سے ٹہل رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی لپک کر اس کے پاس آئے۔ کیا روح بھابھی کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے؟ ان کو تمہارے کام کے بارے میں پتہ چل گیا کیا؟ وہ جانتی ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سارم نے سب کچھ بتا دیا کیا؟ کبھی خضر تو کبھی شارف سوال پر سوال کیے جا رہے تھے۔ سکون کا سانس لو، اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ ہاں، سارم نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا ہمارے بارے میں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس نے سارم سے زیادہ مجھ پہ بھروسہ کیا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ یہ سب جھوٹ اور الزام کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سارم مجھے پھنسانا چاہتا ہے اور اسے میری ہر بات پر یقین ہے۔ سارم کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، اس بار اس نے میری زندگی پہ حملہ کیا ہے۔ میں نے کہا تھا، میں نے اسے وارن کیا تھا کہ میرے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے۔ یارم کو سارم پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اسے ہم سنبھال لیں گے، فی الحال تم بھابھی کو سنبھالو، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ خضر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ میرے خیال میں تمہیں سب کچھ اسے بتا دینا چاہیے، ٹیبل آج نہیں تو کل سب کچھ جان جائے گی، اس سے پہلے کہ اسے کسی اور سے پتہ چلے اور تم اس کے سامنے جھوٹے ثابت ہو جاؤ۔ تمہیں چاہیے کہ تم خود ہی اسے سب کچھ بتا دو اور اس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں، ہے نا؟ یارم نے شارف کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ میرا معاملہ ہے اور میں سنبھال لوں گا، تمہیں اس میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ آرڈر کرو، کھانا کھا کے جانا، اس طرح سے بھوکے جاؤ گے تو اسے اچھا نہیں لگے گا۔ یارم نے حکم دیا تھا۔ شکر ہے ہمیں بھی اس گھر سے کچھ نصیب ہوا، ورنہ بھابھی سے پہلے تو تم ہمیں بھوکا ہی بھیجتے تھے۔ شارف نے اوپر کی طرف ہاتھ اٹھا کے شکر ادا کیا۔ اور بھی کچھ کھانا ہے؟ یارم نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر سامنے کیا۔ نہیں، ہم صرف کھانا ہی کھا کے جائیں گے، سویٹ ڈش کی ضرورت نہیں ہے، شارف نے اس کا ہاتھ اپنے آپ سے دور کرتے ہوئے کہا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔